الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ختم نبوت انبیاء علیہم السلام میں صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص امتیاز ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اؤتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ اول یہ کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بول تو چھوٹے سے چھوٹے ہوں اور اس کی شرح کر دی جائے تو سمندر بھی شرمندہ ہو جائے۔ جی جیسے مثال کے طور پر فرمایا انما الاعمال بالنیات، انسان کے عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ اس کی نیت پر ہے۔ ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو ایک محدود نیکی ملتی، ایمان کا کلمہ ہے۔ بعض لوگ پڑھتے اخلاص کے ساتھ، حدیث میں ہے کہ اخلاص کے ساتھ جو پڑھتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی، دوزخ حرام ہو جاتی۔ اور ایک آدمی پڑھتا ہے تو اس کو 70,000 نیکیاں ملتی۔ کتنی؟ 70,000۔ ہر آدمی کے اخلاص کے بقدر ان کی اعمال کی ان کو بروز قیامت جزا ملے گی۔ تو جوامع الکلم۔ اور دوسرے یہ کہ رعب سے میری مدد کی گئی، یعنی مخالفین پر میرا رعب پڑھ کر ان کو مغلوب کر دیتا ہے۔ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت یہ بھی دی تھی کہ 2 مہینے کی مسافت کے بقدر آپ کا رعب دشمنوں پہ پڑتا تھا۔ 1 مہینہ آگے، 1 مہینہ پیچھے، یعنی دشمن 1 مہینہ پیچھے ہے پھر بھی اس کا دل دھڑکتا تھا۔ کیوں دھڑکتا تھا؟ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے اوپر جو اللہ کی تجلی، اللہ کا نور، اللہ کی رحمت رہتی تھی تو بے ایمان اس رحمت سے گھبرا اٹھتا تھا۔ بے ایمان اس رحمت سے گھبرا۔ جی ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ہم سے ایک آدمی بالکل نہیں خوف کھاتا، لیکن کوئی بڑا اللہ والا ہے تو اس کے سامنے کچھ نہیں کرتے، وہ پھر اس کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، ڈگمگاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ایمان کا رعب پڑتا ہے۔ اعمال صالحہ کے انسان کے اندر اللہ پاک کی جو قوت و نسبت ہے اس سے باطن کانپ اٹھتا ہے، لڑکھڑاتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اندھیرا ہو اور اندھیرے میں ایک چراغ جلا دیجئے تو اندھیرا لاکھ اندھیرا ہے لیکن چھوٹے سے چراغ کی روشنی کی تاب نہیں لا سکتا۔ جیسے ہی چراغ جلے گا، روشنی آئے گی، اندھیرا غائب ہو جائے گا۔ تو گمراہی کی مثال ہے اندھیرا اور ہدایت کی مثال ہے روشنی۔ اور ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت کے پیکر، چاند و سورج بھی ان کے سامنے ماند ہے۔ جی چاند و سورج بھی جی کتنی چیز ہو گئی؟ 2۔ تیسرے میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔
انبیاء سابقین کے مال غنیمت ان کے لیے حلال نہ تھا، بلکہ آسمان سے ایک آگ نازل ہوتی تھی جو تمام مال غنیمت کو جلا کر خاک و سیاہ کر دیتی، اور یہی جہاد کی مقبولیت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ مثلا اہل ایمان کا غیروں سے ٹکراؤ ہو گیا، غیر بھاگ گئے اور جو کچھ مال غنیمت چھوڑ جاتے اثاثہ، تو یہ ان کے لیے حلال، وہ سب ایک ساتھ رکھا جاتا میدان میں، آسمان سے ایک آگ آتی اور آگ آ کر کے ان تمام مال کو جلا کے خاک کر دی جاتی، تو سمجھ لیا جاتا کہ یہ جہاد یا یہ مال غنیمت اللہ کو قبول ہے۔ اللہ رب العالمین نے چونکہ رحمت للعالمین ہے، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مال غنیمت ان کے لیے کیا کر دیا گیا؟ حلال کر دیا گیا، کہ جو مجاہدین ہوں گے ان کے درمیان یہ تقسیم کر دیا جائے گا، اس کا ایک الگ مستقل قانون ہے۔ چوتھے، میرے لیے تمام زمین نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی گئی، کہیے الحمدللہ۔ الحمدللہ جی، بخلاف پہلی امتوں کے کہ ان کی نماز صرف مسجدوں میں ہی ہو سکتی تھی، وہ نماز کسی دوسری جگہ نہیں پڑھ سکتی، جہاں متعین ہے عبادت کی جگہ ان کی، وہیں وہ جا کے عبادت کر سکتے تھے۔ اور رحمت للعالمین چونکہ پوری کائنات عالم کے رحمت ہے، تو آپ کی رحمت یہ بھی ہے کہ ان کی امتی کو جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے اور جہاں چاہیں وہ نماز پڑھنے، مسجد کے لیے کوئی خاص سے، اس لیے دیکھا ہوگا شیخ زائد روڈ پر یا علین کے راستے میں یہ جو پٹھان لوگ بڑے بڑے ٹرک کے ڈرائیور ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے کہ لیبر بیٹھی ہوئی ہے اور خان صاحب مغرب کا وقت ہوا، بس کھڑی کر دی اور مین روڈ پر کنارے میں مغرب کی نماز پڑھی ہے، پھر ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ فجر میں دیکھا کہ بس کھڑی ہے، روڈ پہ نماز پڑھی ہے، پھر لیبر کو لے کے جا رہی ہے۔ جہاں وقت ہو گیا وہیں ان کو نماز کی، جی یہ اس امت کی خاصیت ہے۔ اور یہ نعمت کہاں سے ملی ہم کو؟ خاتم النبیین رحمت للعالمین کی رحمت والی شریعت سے۔ کتنی چیز ہو گئی؟ چار۔ اور زمین کی مٹی میرے لیے پاک کرنے والی بنا دی گئی، جی یہ کتنی بات ہوئی؟ پانچ۔ یعنی بوقت ضرورت پانی نہ ملے، جی تو یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت یہ ہے کہ امت کو پانی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہاتھ ایک دفعہ مارا زمین پر، جی چہرے پر پھیر لیا، مٹی مت لگا لیجیے، جھاڑ دیجیے، اور دوبارہ پھر ماریے۔ التیمم ضربتان، بس دو ہی ہے، اب پاؤں پر پھیرنے کی ضرورت نہیں، مسح کرنے کے ساتھ آپ میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ اللہ کے سامنے پاک ہو کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کے قابل کر دیے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی نعمت ہے واللہ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ کس کے صدقے میں ملا؟ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کی نبوت کی رحمت کے صدقے میں اللہ نے ہم کو اور آپ کو تیمم کرنے کی اجازت دی۔ تیمم تو تیمم ہے، غسل ہو گئی، راستے میں جا رہے ہیں، بدخوابی ہو گئی، ناپاک ہو گیا، کپڑا بدل دیجئے، جسم کے جس حصے میں لگ گئی ہے گندی اس کو کپڑے سے پوچھ دیجئے، اور اسی طرح ایک دفعہ ماریے، چہرے پر پھیریے، ایک دفعہ ماریے، ہاتھ پہ پھیریے، اور آپ کا غسل ہو گیا۔ بتائیے الحمدللہ۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں، کتنی بڑی رحمت اور کتنی بڑی برکت ہے۔ اور پھر اس برکت کا ظہور کہاں ہے؟ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت میں اتنے لاکھ بلین ٹریلین انسان ہوں گے، آپ کیسے ہم کو پہچانیے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کے امتی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں، جس طرح میری امت کو یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص وضو عطا کیا ہے، قیامت کے دن جتنے آثار وضو ہیں وہ ٹیوب لائٹ کی طرح چمکیں گے،
میں دور سے لاکھوں انسانوں کے بیچ میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے. الحمدللہ. اسی لیے وضو کی نعمت عطا کر دی آپ کو اللہ پاک نے. وضو کی نعمت. غرم محجلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے ہوئے آئیں گے آثار وضو. وقت ہو گیا؟ ارے ہاں 15 سیکنڈ زیادہ ہو گیا. اچھا چلو بھائی، یہ اگلے ہفتے مکمل کر دیں گے. بڑا جلدی ہو گیا یار آج. ہاں